مہک کا شوہر کینیڈا ہوتا تھا۔ مہک جب پریگننٹ ہوئی تو ساس نے نندوں سے کہا کہ وہ کوئی کام نہ کرے بلکہ سارا کام مہک ہی کرے۔ جب اس کا بچہ ضائع ہوگا تو ہم اس پر الزام لگا کر طلاق کروا دیں گے۔ مہک کڑی گرمی میں کام کرتی اور ایک دن درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون کیا کہ تمہاری بیوی بچہ ضائع کروا آئی ہے۔ وہ تو پاگلوں کی طرح واپس آیا اور بے ہوشی کی حالت میں مہک کو اسپتال لے گیا تو ساس اور نندے جشن منانے لگی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب دروازے پر مراد کچھ دن پہلے ہی شادی کرنے کے ارادے سے کینیڈا سے واپس آیا تھا اور خاندان میں ہر ایک رشتہ دینے کو تیار تھا، لیکن مراد کی ماں تسنیم بیگم کا ارادہ صرف اپنی بہن سفینہ کی بیٹی نمرہ کو بیاہ کر لانے کا تھا، اور اسی سلسلے میں وہ آج بیٹے کو لے کر بہن سفینہ کے سسرال شادی پر جا رہی تھی۔ لیکن مراد جس آزاد ماحول سے آیا تھا تو وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خیر وہ لوگ وہاں پہنچے۔ نمرہ اسے پہلی نظر میں اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا موبائل میں لگا رہا، لیکن نمرہ سمیت کئی لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور خوب سج سنور کر آئی تھی۔ وہ ان سے جان چھڑوانے کے لیے واش روم کا بہانہ بنا کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ ارے منحوس ماری، جلدی ہاتھ چلا لے، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ ہاتھ جل گیا ہے۔ منحوس ماری تو کام نہیں کرے گی کیا؟ سفینہ نے کڑک لہجے میں کسی کو کہا اور اسے گالیاں سناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سسکیوں کی آواز نے مراد کو متوجہ کیا تھا۔ وہ بے اختیار کچن کی طرف بڑھا تو اس لڑکی کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ سسکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ وہ بے حد معصوم سی لڑکی اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ مراد نے دھیرے سے کہا کہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو کچھ لگا لیجئے۔ اس نے پیچھے سے کہا تھا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور جلدی سے سر پر دوپٹہ لینے لگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر اپنا کام کرنے لگی اور وہ گم سم سا اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی نظر میں ہی اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ اس نے کہا سفینہ خالہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے کہا میری ممانی ہیں۔ کہنے لگی آپ باہر جائیں ورنہ انہیں برا لگے گا۔ مراد باہر چلا گیا، لیکن وہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ لیکن جب اس نے گھر جاتے ہی سفینہ کی نند کی بیٹی سے شادی کی بات کی تو تسنیم بیگم نے تو طوفان کھڑا کر دیا، لیکن والد صابری صاحب تو اس کے ساتھ تھے۔ ساتھ ہی اس کی دونوں بہنیں فاریہ اور شیبہ بھی بول رہی تھی، اور ان سب کے انداز سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ سب لوگ مہک کے حسن سے ڈر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے وہاں شادی کے لیے تو میں بنا شادی کیے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا اور اگلے دن وہ صبح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور دیر رات تک واپس لوٹا۔ تسنیم بیگم نے کھانے کا پوچھا لیکن وہ انکار کر کے سونے کے لیے چلا گیا۔ تسنیم کو یہ ڈر بھی لاحق ہوا کہ کہیں بیٹا انگریز میم سے شادی نہ کر لے، پھر تو وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے گا۔ اگلے 2-3 دن مراد کی یہی روٹین رہی، اور تیسرے ہی دن تسنیم نے صبح ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔ تسنیم نے اسے شام کو نمرہ کی طرف جانے کو کہا تو مجبوراً اس نے ہاں کر دی۔ وہاں جا کر وہ بیزار شکل بنائے بیٹھا رہا تھا اور نمرہ بار بار اس کے آس پاس منڈرا رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہاں جا کر جب تسنیم بیگم نے مہک کا ہاتھ مانگا تو سفینہ نے بین ڈالنے شروع کر دیے اور ساتھ ہی مہک کی ماں کو بھی گالیاں نکالنے لگی، جو کہ اب اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ مہک جب چائے لے کر آ رہی تھی تو سفینہ اس کی طرف لپکی اور اس کی چوٹی پکڑ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ کہنے لگی کرم جلی میری بیٹی کی جگہ لینے کا سوچ رہی ہے، میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گی۔ مراد نے جب یہ دیکھا تو خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کر دیں خالہ، جان سے ماریں گی کیا؟ مراد نے اسے چھڑواتے ہوئے کہا۔
تو سفینہ مزید گالیاں نکالتے ہوئے مہک کو کوسنے لگی۔ یہ سب کے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے، میری بیٹی کے لیے آنے والے رشتے اسے پسند کر جاتے ہیں۔ مہک آنسو بہاتی ہوئی وہاں سے گئی تو مراد کا دل جیسے اداس سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اس سے شادی کر کے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا، اور مراد نے جب یہ بات کہی تو تسنیم بیگم پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا تو ارادہ تھا کہ وہ سفینہ سے کہہ کر مہک کو ایسا بدنام کروائے گی کہ مراد اس شادی کا سوچے گا بھی نہیں، لیکن یہاں تو بازی ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ مراد کہنے لگا، خالہ آپ میرا نکاح مہک سے کر دیں تاکہ آگے آنے والے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ پھر سفینہ اور تسنیم کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں مراد اسے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ مراد اس کی منہ دکھائی کے لیے کچھ لینے کے لیے باہر چلا گیا، اور صابری صاحب کے کہنے پر فاریہ اور شیبہ نے اسے سوٹ پہنا کر تیار کر کے مراد کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ مراد کو آتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا تھا، اور وہ جب واپس آیا تو مہک کو زمین پر سوتا دیکھ کر چونک گیا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے تاکنے لگا، اور پھر اس کے رخسار کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا، سوری میں نے تمہاری نیند خراب کر دی، تم زمین پر کیوں سو رہی ہو؟ اوپر بیڈ پر سو جاتی۔ کہنے لگی، زمین پر سونے کی عادت پڑ چکی ہے۔ مراد اسے بیڈ پر لے گیا، اسے دیکھنے لگا، وہ بے حد معصوم تھی۔ وہ اس کے رخسار کو چھونے لگا، وہ ڈری سہمی سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، میں اپنا حق تمہاری مرضی کے بغیر نہیں وصول کروں گا، لیکن یہ منہ دکھائی تو لے لو پلیز۔ وہ نیکلس نکالتے ہوئے بولا اور دوپٹہ ہٹا کر اسے نیکلس پہنانے لگا تو اس کی گردن اور کندھوں پر پڑے نشان دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے جب مہک سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے سفینہ کے ایک ایک ظلم کے متعلق بتایا۔ مراد اس کی تکلیف پر بے چین سا ہو گیا۔ پھر وہ اسے سونے کا کہہ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ بڑی پرسکون سے سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ سوئی تھی تو کچھ ڈر سا جھلک رہا تھا، پر اب وہ مطمئن سو رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو مہک اس سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، وہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مہک جاگ رہی تھی۔ اس نے مہک کو سونے کا کہا تو اس نے کہا کہ وہ اس ٹائم نہیں سوتی، تو وہ خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 9 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو مہک کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے آیا تو کچن میں کھانا بناتے ہوئے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پاس ہی بیٹھی موبائل پر لگی شیبہ کو اس کی مدد کرنے کو کہا، لیکن وہ اسے جواب دے کر کمرے میں چلی گئی کہ مجھے یہ کام نہیں پسند، ویسے بھی کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ مراد سر جھٹک کر مہک کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگا۔ مہک کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس نے چائے بنا کر برتن ٹیبل پر رکھنے شروع کیے ہی تھے کہ تسنیم بیگم باہر نکلی۔ اسے بیوی کے ساتھ کام کرتے دیکھ اس کے سینے پر تو جیسے سانپ ہی لوٹ گئے۔ وہ مہک کو بولتے کرسی پر بیٹھ گئی کہ بڑی ہی نکمی لڑکی ہے۔ تبھی سفینہ بھی اس سے تنگ تھی، اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی۔ تسنیم بیگم نے منہ بنا کر کہا تو مراد کہنے لگا، مجھے کام کی عادت ہے امی، میں کون سا پہلی بار کر رہا ہوں، وہاں تو سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اس نے تسنیم بیگم کے رویے پر مہک سے معافی مانگی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مراد نے اس کی حیرانگی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ آج تک اسے کسی نے سوری نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر محض مسکراتا ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے کھانا ڈال ڈال کر دے رہا تھا، اور تسنیم بیگم کا یہ سوچ سوچ کے برا حال تھا کہ اس کا بیٹا اب اس کے ہاتھ سے گیا۔ مراد نے ناشتے کے بعد اسے ساتھ لیا اور اسے ڈھیروں شاپنگ کروانے کے بعد اسے ایک ریسٹوراں میں لے گیا۔ مہک نے جب مینیو کارڈ سے آرڈر کیا تو وہ حیران رہ گیا، اور مہک نے بتایا کہ وہ BBA کر کے فارغ ہوئی تھی جب 2 سال پہلے ایک حادثے میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ددیحال والوں سے تعلق نہیں تھا، اسی لیے اسے ننیحال والے یہاں لے آئے، اور سفینہ نے 2 سال اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ مراد کو اس کے دکھ جان کر بے حد افسوس میں ہو گیا تھا،
اور اس کے آنے والے حالات کو لے کر پریشان تھا کہ کینیڈا جانے کے بعد نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ شام کو جب گھر لوٹے تو تسنیم سر باندھے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کر جو اس نے بوال مچایا کہ مراد نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، کہنے لگی 2 ٹکے کی لڑکی کو لاکھوں کی شاپنگ کروا دی۔ مراد چپ چاپ ان کی سنتا رہا، پھر اس نے مہک کو اندر جانے کو کہا۔ اس کی اس حرکت پر تسنیم نے مہک کو کوسنا شروع کر دیا۔ مراد نے جب اسے روکنا چاہا تو اس نے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر مہک کو بددعائیں دینی شروع کر دی۔ مراد غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو مہک حیرانگی سے انگلیاں مروڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی جی غصے میں ہے نا، میں انہیں جا کر سوری بول دیتی ہوں کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا، مہک نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو مراد نے اسے عجیب انداز میں دیکھا۔ کیوں، دوبارہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ میں تو تمہیں روز لے کر جانے والا ہوں، اور تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ گئی تھی، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ میری ماں بہنیں بھی ایسے ہی بازار جا کر شاپنگ کرتی ہیں، اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو انہیں پرابلم کیا ہے؟ وہ سر جھٹک کر ناگواری والے انداز میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب فریش ہو کر نکلا تو مہک ویسے ہی گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، اور تسنیم بیگم کی ابھی باہر سے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اگنور کرو تم انہیں، ان کی شروع سے عادت ہے چھوٹی سی بات کا بڑا ایشو بنانے کی، مراد نے اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ پل گزرے تو اسے اپنے ماتھے پر اس کا نرم و ملائم ہاتھ محسوس ہوا، تو اس کے دل پر جیسے ٹھنڈی میٹھی سی پھوار پڑنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی، اور مراد کے رگو ریشوں میں سکون سا اتر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اس کی حرکت پر خوش ہوئی تھی۔ مراد اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، اور وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر نگاہیں جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ مراد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنا پیار اس پر نیچھاور کرنے لگا۔ اگلی صبح بہت حسین تھی، اور مراد کی قربت نے مہک کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ مراد صبح کا گیا، جب شام کو لوٹا تو اس نے ہنی مون کے لیے جانے کا بتایا تو تسنیم بیگم تلملا کر رہ گئی۔ اگلی صبح ہی وہ ہنی مون کے لیے نکل گیا۔ پورا 1 مہینہ کیسے گزرا مراد اور مہک کو پتہ بھی نہ چلا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے 2 دن بعد مراد کی واپسی تھی، اور 2 دن کے بعد وہ جب کینیڈا واپس جانے لگا تو اسے پیچھے چھوڑ کر جانے پر نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا رہا تھا، اور کچھ مہک اس کے جانے کا سن کر بہت افسوس زدہ تھی۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھ کے کینیڈا کے لیے نکل گیا۔ مراد کینیڈا تو چلا گیا، لیکن دل مہک کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کے دوست یار اسے اداس ہوتا دیکھ کر وجہ پوچھتے تو وہ چپ ہو جاتا۔ روز تسنیم بیگم اس کی شکایتیں لگاتی اور وہ سنتا، لیکن اس نے انہیں کبھی نہ ٹوکا کہ کہیں وہ اس وجہ سے مہک پر ظلم نہ ڈھائیں، اور نہ ہی اس نے مہک سے کبھی پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہک کیسی ہے۔ روز گھنٹوں اس سے باتیں کرتا اور اپنا سکون تلاش کرتا تھا۔ اپنوں کے بغیر پردیسیوں کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ یوں ہی روکی پھیکی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک صبح تسنیم بیگم کا فون آیا کہ تیری بیوی ماں بننے والی تھی اور وہ اپنا ابارشن کروا کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ اسے فون کر کر کے پاگل ہو گیا، لیکن اس کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنا ٹکٹ کروا کر 1 ہفتے میں ہی گھر پہنچا تو تسنیم اس کو دیکھتے ہی بین ڈالتے ہوئے مہک کو بددعائیں دینے لگی۔ وہ حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آیا تو اس کی خوشبو، اس کی یادیں اس کے کمرے میں رچی بسی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور اوپر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اور تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے آہستہ سے پکار رہا ہے۔ اس نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو ساتھ والی آنٹی کی بہو تھی۔ وہ اٹھ کر پاس گیا تو اس نے بتایا کہ ان 1.5 مہینے میں اس کی ماں نے بہنوں کے ساتھ مل کر مہک پر بہت ظلم کیے، مگر وہ ان کے ہر ظلم کو سہ کر بھی خاموش رہی، اور روز تسنیم بیگم اسے ستاتی تھی، مگر وہ تو لب سیے چپ چاپ گھر کا کام کیے جاتی تھی۔
جب صابری صاحب گھر پر ہوتے تو کچھ لحاظ کر جاتی، لیکن ان کے جاتے ہی پھر سے ظلم جاری ہو جاتا، اور اس کے پریگننٹ ہونے پر تسنیم بیگم نے یہ تک کہہ جاتی تھی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ ان کی اس بات پر وہ پہلی بار بولی تھی تو انہوں نے اسے بڑی بے دردی سے تھپڑ مارے، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن صابری صاحب بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ پوری رات اتنی سردی میں بارش میں بھیگتی رہی اور ان سے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتی رہی، لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ صبح کو وہ دروازے پر ہی بے ہوش ہو گئی، اور پھر میں نے ایمبولینس منگائی اور اس میں اسے ہاسپٹل لے گئی، اور رات بھر کی سردی کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور پھر میں اسے کچھ دیر کے لیے وہاں چھوڑ کر گھر آئی، اور جب شام کو واپس گئی تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پھر تسنیم بیگم نے پورے محلے میں یہ مشہور کر دیا کہ اس کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور وہ اسی مرد کے ساتھ چلی گئی ہے۔ صابری صاحب کو بھی یہی بات کہہ کر اس کے خلاف کر دیا۔ پڑوسن کی بات پر اس کا دل پانی پانی ہو رہا تھا، اور وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب اس نے مہک کو یہاں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ ماں اور بہن کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ چھت سے اتر کر من بھر کے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا، پوری رات روتا رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے ہاسپٹل کے آس پاس کہیں جگہ اسے تلاش کیا، مگر وہ اسے نہ ملی۔ اس نے پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور علاقے کے پولیس میں اس کی فوٹو دی، تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اسے ڈھونڈنے میں ضرور مدد کریں گے، اور وہ یہ کام چپ چاپ کروا رہا تھا۔ اس دن بھی وہ مایوس سا گھر واپس آیا تو سامنے بیٹھی نمرہ اور سفینہ خالہ کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سلام دعا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا، اور نہا کر جب وہ نکلا تو نمرہ اس کے بیڈ پر لیٹی سامنے لگی LCD میں مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں بے باک انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا، اور وہ اسے غصے سے وہاں سے جانے کا کہنے لگا، مگر وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مراد نے چلاتے ہوئے تسنیم بیگم کو بلایا تو وہ ہافتی کاپتی ہوئی اوپر آئی اور زبردستی نمرہ کو لے کر نیچے چلی گئی۔ وہ بھی نیچے آیا اور تسنیم بیگم سے چابی لینے کے لیے جب وہ کمرے تک گیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک گیا۔ بس کچھ دن اور ہیں، اب وہ واپس کینیڈا چلا جائے گا، اور جب دوبارہ آئے گا تو نمرہ کی اس سے شادی کر دیں گے، اور ہاں وہ کل موہی مہک کو اپنے گھر سے دفع کرو۔ تسنیم کی آخری بات پر وہ ٹھٹک گیا۔ ارے آپا، اسے کیسے دفع کروں؟ اس کی بدولت جائیداد آ رہی ہے، اس کے ددیحال والے اس کا حصہ دیں گے، اور پھر میں اسے چھوڑ آؤں گی کہیں دارالعلوم میں۔ سفینہ نے انتہائی لالچی انداز میں کہا۔ باہر کھڑا مراد ان کی باتوں پر سن سا ہو گیا۔ پھر وہ بنا چابی لیے تیزی سے باہر نکلا اور رکشہ لے کر سفینہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو صحن دھوتی ہوئی مہک اس کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پاس گیا تو وہ سب چھوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ مراد خود بھی رو رہا تھا۔ پھر اس نے مہک کے آنسو پوچھتے اسے گھر چلنے کے لیے کہا تو وہ زرد پڑنے لگی۔ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، مراد نے تسلی دی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑی تسنیم بیگم اور باقی سب کی ان دونوں کو دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو یہاں جشن منا رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر ان کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی۔ تسنیم بیگم گالیاں نکالتی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو فوراً ہی مراد اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تسنیم سمیت سب کو پولیس میں پکڑوانے کی دھمکی دی تو وہ سب اسے بے یقینی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ اپنی بہن سے کہے کہ آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی بے شرم بیٹی کے لیے کہیں اور جا کر منہ مارے۔ اس کی بات پر سفینہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ تسنیم بیگم کو اپنی بہن کی بے عزتی پر بہت دکھ ہوا تھا، اور وہ جھولی اٹھا اٹھا کر مہک کو بددعائیں دینے لگی تھی، اور مہک خوف زدہ سی اس کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے ڈھیروں تسلی دینے کے بعد اسے فریش ہونے بھیجا، اور خود اپنے لیے اور اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی تسنیم بیگم پھر سے ہنگامہ کرنے لگی، اور اسی دوران صابری صاحب بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو مراد نے ایک ایک بات بتائی، اور وہ شرمندہ سے کھڑے تھے۔
وہ روٹی لے کر کمرے میں آیا تو دونوں نے ساتھ بیٹھ کر بڑے دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ مراد نے کہا کہ تم نے اپنے اوپر ہوتے ظلم کا کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ بولی کہ اسے پردیس میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنے کم عرصے میں اس کی پریشانیوں کو سمجھ گئی، مگر تسنیم بیگم ماں ہو کر نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھا تو رشتے والی کو بلوا کر اپنی بہنوں کے رشتے لانے کو کہا تو وہ سب بہت خوش ہو گئی اور دل کھول کر انہیں شاپنگ بھی کروائی، مگر اس نے رخصت ہوتے وقت کہا کہ اس گھر میں مہمان بن کر آنا تو دروازے کھلے ورنہ دروازے بند ہیں۔ اس کی اس بات پر بھی تماشا ہوا، مگر وہ ان تماشوں کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی ان کے گھر آیا جو کہ مہک کا چاچا تھا۔ اس دن مراد کو معلوم ہوا کہ مہک کا ددیحال کافی امیر تھا، مگر مہک کی ماں اور باپ نے لو میرج کی تو مہک کے والد نے تعلق ختم کر دیا اور وہ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ انہیں تلاش کرتے رہے اور پھر انہیں خبر ملی کہ مہک کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر چکے ہیں، تو اس کے دادا اور چاچو اس کی بیٹی کو تلاش کرتے ہوئے سفینہ کے گھر پہنچے، مگر سفینہ نے کئی دنوں تک ٹال رکھا تھا اور آج وہ اسے ڈھونڈتے یہاں آ پہنچے تھے۔ چاچا نے ہاتھ جوڑ کر مہک سے معافی مانگی تو وہ اپنے باپ کی شکل اور صورت کے اس شخص کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رونے لگی۔ پھر وہ انہیں گھر آنے کا کہہ کر چلے گئے اور مراد بنا کچھ کہے جان چکا تھا کہ مہک اپنے ددیحال والوں سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور پھر اگلے دن ہی وہ اسے لے کر گاؤں چلا آیا جہاں ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ مہک کو تو سب نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اس کے والد صاحب سب سے بڑے تھے اور ان کے باقی بہن بھائی ان سے چھوٹے تھے، تو ان کی شادیاں بھی ان کے بعد ہوئی۔ تو اس کے کزن کچھ اس سے چھوٹے تھے اور کچھ ہم عمر تھے، کوئی اسے مہک آپی بولتے اور اس کے آگے پیچھے گھومتے، اور وہ اتنی خوش تھی کہ مراد نے اس سے پہلے اسے صرف ہنی مون کے دنوں میں ہی خوش دیکھا تھا۔ وہ 2-3 دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو مہک کے دادا نے انہیں ایک چیک دیا جو کہ مہک کے بابا کے حصے کی زمینوں کی قیمت تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے دادا نے وہ چیک انہیں تھما دیا۔ وہ گھر پہنچے تو مہک نے وہ چیک مراد کو دیتے ہوئے نیا کاروبار شروع کرنے کا کہا، لیکن اس نے بڑی سہولت سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ کینیڈا میں اچھا خاصا کماتا ہے، کہ وہ کینیڈا ہی جائے گا، اور ساتھ ہی اس کا ویزا بنانے کے لیے بھی دے دیا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اسے وہاں بلانے والا تھا۔ اس کی بات پر مہک چپ سی ہو گئی۔ مراد نے ان پیسے سے ایک گھر خرید کر مہک کے نام کر دیا۔ انکل آنٹی اکیلے کیسے رہیں گے؟ ایک دن اس نے افسوس بھرے انداز میں پوچھا۔ جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ شیبہ اور فاریہ جب وقت لگے چکر لگاتی رہیں گی، اور ہم بھی ہر سال آیا کریں گے۔ ویسے بھی اب میرا دل نہیں کرتا یہاں رہنے کو، رشتہ داروں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ مراد نے کہا تو وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ ان کی یہ گفتگو باہر کھڑی تسنیم بیگم کو شرم سے پانی پانی کر گئی، اور وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ مراد اور صابری صاحب اسے اسپتال لے کر گئے، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز بھی ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں ہی فاریہ اور شیبہ بہنیں آئیں کہ ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی اور تسنیم بیگم انہیں پکار پکار کر تھک جاتی، اور پھر ایک دن تسنیم بیگم نے ہاتھ جوڑ کر انہیں گھر جانے کو کہا۔ ان کے جاتے ہی مہک نے ان کی ایسی خدمت کی کہ جس کے منہ سے ہر وقت بد دعائیں نکلتی تھی اب دعائیں نکلنے لگی تھی، اور مراد بہت مطمئن اور خوش سا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی مہک دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی۔ وہاں جاتے ہی مراد نے ان تینوں کے کینیڈا آنے کی تیاریاں شروع بھی کر دی تھی، اور ان کے ویزے لگے، اور 6 مہینے کے بعد وہ لوگ کینیڈا پہنچے، اور وہیں 2 ماہ بعد مہک نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ مراد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ تسنیم بیگم اور مہک میں اس قدر اتفاق اور محبت ہو گئی تھی کہ وہ جس کمیونٹی میں رہتے تھے وہاں کے لوگ انہیں ساس بہو کم اور ماں بیٹی زیادہ سمجھتے تھے، مگر تسنیم بیگم کہتی تھی کہ یہ میری بہو ہے اور میں اس کی ساس بہو کوئی گالی تو نہیں، اور میری بہو میری بیٹیوں سے زیادہ خدمت گزار ہے،
اور مہک کہتی کہ میری سانس نے میری ماں کی کمی پوری کر دی، اور مراد ان کی بات پر محض مسکرا کر رہ جاتا۔ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر رشتوں میں اعتبار، اتفاق اور محبت ہو، اور رشتوں میں اعتبار اور محبت تبھی ہوتی ہے جب ہم اسے دل سے نبھانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج تسنیم بیگم اور مہک نبھا رہی ہیں۔